Hope you will be safe and sound. In the name of Allah, the most merciful and beneficial. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الملخص فقہیہ کے اندر ہم نے سیریز لیکچر شروع کیے تھے اور مختلف چیپٹرز کو ہم ڈسکس کر چکے تھے. سو اور ٹوڈیز ٹاپک از اباؤٹ وجوب الصلاۃ الخمسہ، یعنی نماز کیا چیز ہے اور نماز کس طرح وجوب میں آ گئی اور اس کی وجود ہمارے اوپر نماز واجب ہو گئی. سو وی ول ڈسکس اباؤٹ اٹ. سو لیٹس اسٹارٹ. الصلاۃ ہی عقد ارکان الاسلام بعد الشہادتین. نماز جو ہے وہ شہادتین کے بعد، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد یہ موسٹ امپورٹنٹ رکن ہے اسلام کا. وقت شرعت علی اکمل وجوہ العبادات و احسنها، اور اس کو اکمال کے ساتھ اور اس کو بہت ہی تکمیل کے ساتھ ہمارے اوپر اس کی تشریح اس کو واجب کیا گیا ہے. وقد تضمنت هذه الصلاة قصيرا من انواع العبادات، اور اس کو کثیر عبادات، انواع جو مختلف عبادات ہے اس کے ساتھ ضم کیا گیا ہے. یعنی اس کو کس طرح، یعنی یہ جو نماز ہے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو اکٹھی کیا گیا ہے. جس طرح ذکر اللہ ہے، یعنی اللہ کی ذکر بھی اس میں موجود ہے. تلاوت الکتاب، قرآن کی تلاوت بھی ہم کرتے ہیں قرآن نماز کے اندر. وقیام بین ید اللہ والرکوع والسجود، رکوع بھی دے کے دعا دے کے، والتسبیح، تسبیح یعنی سبحان اللہ الحمدللہ کی حمد بیان کرنا، والتکبیر اللہ کی کبر بیان کرنا، یہ ساری چیزیں نماز کے اندر ہے. اور یہ نماز جو ہے یہ رأس العبادات البدنیہ، یہ بدنی عبادات جتنے بھی ہے اس کا رأس یعنی اس کا سر ہے. وَلَن تَخُلُّ مِنْهَا شَرِيعَةُ رسول من رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، اب اس عبادت کو، اس نماز کو کب فرض کیا گیا ہے یہ بات ذرا ڈسکس کرتے ہیں. وقت فرضها اللہ تعالی علی النبی، اور رسول اللہ علیہ السلام پر اس عبادت کو فرض کیا گیا ہے لیلۃ المعراج، معراج کے رات پر، فی السماء آسمانوں میں، بخلاف السائر الشرائع فدل جتنے بھی اور فروض ہے، جتنے بھی اور واجبات تھے وہ ہمارے لیے زمین پر لائے گئے تھے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام نماز کے لیے کدھر گئے؟ آسمان پر گئے تھے. فدل ذلك على عظمتها، اس بات سے اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے. وتأکد وجوبها، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نماز، یہ نماز کتنا امپورٹنٹ ہے اور یہ رکن کتنا امپورٹنٹ ہے اللہ کے. ہاں، اب آتے ہیں نماز کا لغوی معنی کہ نماز لغت میں، لٹریچر میں کسے کہتے ہیں. تو والصلاۃ فی اللغہ الدعاء، لغت میں نماز جو صلاۃ ہے دعا کو کہتے ہیں. قال تعالی، اللہ تعالیٰ ابھی قرآن کی آیت ہے وصلی علیہم، صلی علیہم ای ادع علیہم، یعنی اس کے لیے دعا کرو، لہم ادعو لہم، یعنی ان کے لیے دعا کرے. پھر کہ ومعناها فی الشرع، اصطلاحی معنی کیا ہے، یعنی شریعت اس کو کس کانٹیکس میں یوز کر رہا ہے. تو اقوال و افعال مخصوصۃ، یہ اقوال اور افعال مخصوص ہے. مفتتحۃ جو کہ سٹارٹ ہوتے ہیں، جو کہ فتح ہوتے ہیں بالتکبیر اللہ اکبر سے. ومختتمۃ اختتام ہوتا ہے بالتسلیم، سلام سے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کیا ہے؟ تشریح اس کی ہے، نماز کی تعریف ہے، تشریح اصطلاحی یعنی شریعت کے کانٹیکس میں. سمیت بذلک اجتماعها علی الدعاء، اس کو دعا بھی کہتے ہیں. فالمصلی لا ينفق عن دعاء بعد اثناء طلب فذلك سم. اچھا، اس میں چونکہ طلب ہے، ثنا ہے، اللہ سے ہم معافرت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ ساری دعا ہے. تو اس لیے نماز کو دعا کے، یہ صلاۃ، لفظ صلاۃ کو دعا کے معنی میں یوز کیا جاتا تھا، پھر بعد میں نماز کے لیے یہ لفظ انتخاب ہو گیا. وقد فرضت لیلۃ الاسراء قبل الحجرہ 5 صلوات فی اليوم واللیل، اور کدھر فرض کیا گیا؟ لیلۃ الاسراء جو معراج کی رات تھی، اس پر ہمارے اوپر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی گئی تھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا،
قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور نماز جو ہے مومنوں پر کتاب موقوتا، یعنی ایک کتاب موقوت، یہ موقوت جو ہے یہ اس میں مفعول ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ کہتے ہیں نا کہ اس کو مومنوں پر اس نماز کو ایک اسپیسیفک وقت میں، ایک مخصوص وقت میں فرض کیا گیا ہے کہ ظہر کی نماز یہاں سے یہاں تک پڑھنی ہے بس، پھر بعد میں یہ نماز نہیں ہو پائے گا، یعنی عصر کی نماز، سب نمازوں کا ایک خاص وقت ہے، تو اس کو کہتے ہیں کتاب موقوت کتاب میں نماز فرض کیا گیا ہے مسلمانوں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واقیموا الصلاۃ، نماز پڑھ لیا کرو۔ پھر اللہ کہتے ہیں قل لعبادی الذین آمنو یقیم الصلاۃ، کہ اپنے اس بندوں سے کہو جنہوں نے ایمان لائے کہ وہ اپنی نمازوں کو قائم کرے۔ تو نماز اتنا امپورٹنٹ ہے جس اللہ تعالیٰ بار بار تاکید کر رہے ہیں۔ اچھا، اب نماز کے لیے کون مکلف ہے، یعنی کون نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض۔ اچھا، فمن اطاع علیہ وقتها وهو بالغ، اچھا جس نے نماز کا وقت پا لیا اور اس میں پہلی شرط کیا ہو؟ بالغ، وہ بالغ ہو، وہ عاقل ہو، وجبت علیہ، تو اس پر نماز فرض ہے۔ کتنی شرطیں؟ مسلمان کا شرط تو آلریڈی آپ کو پتہ ہے، شہادتین تو اس نے پڑھی ہوگی، تو پھر دوسرا شرط بالغ کا ہے اور عاقل کا ہے۔ اگر وہ بندہ بالغ اور عاقل ہے اور اس پر نازان ہو گئی تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ اس پر جو ہے نا یہ واجب ہو گئی۔ ہاں، اس کے لیے شرائط ہے الا حائزن، ہاں وہ عورت جو پیریڈز کے حالت میں، وہ نفساء یا اس کی نفاس چل رہی ہے، فلا تجب علیہا، تو اس پر نماز فرض نہیں ہے، اس کے لیے قضا بھی نہیں ہے نمازوں کی۔ ولا یقضیانها اذا طہرتا اجماعا، بس وہ اس وقت تک اس کے لیے نماز نہیں ہے جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ ہاں، ومن کان زائل العقل، اور جس کا عقل جائے، وہ عقل لاس کرے، اپنا جو سینس ہے اس کو لاس کرے، اپنا وزڈم لاس کرے، یعنی اب اس کو کچھ بھی کہ سینس لیس ہو جائے، تو بن نوم کے ذریعے یا نیند کے ذریعے، او اغماء یا کوما میں چلا جائے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو وہ اقیم الصلاۃ لذکری، تو جب کیا ہو جاتا ہے، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نام عن صلاۃ او نسیها، جو نماز کے وقت سویا رہا یا اس نے بھول گیا اس سے، فلیصلیھا اذا ذکرھا، تو جب وہ اس کو یاد آ جائے تو وہ نماز پڑھے، یعنی جب وہ بندہ اٹھ جائے یعنی نیند سے تو اس کو نماز پڑھنا چاہیے، جو بندہ کومے سے پھر اٹھ جائے تو اس کو اپنی نماز پڑھنی چاہیے، وہی جو رہ گئی ہے، تو اس کے لیے وہ کنڈیشن ہے۔ باقی جو عام کنڈیشن ہے وہ کون سے؟ بالغ ہونا، عاقل ہونا، ان دو شرطوں کے، یہ دو شرط امپورٹنٹ ہیں۔ جو بندہ اگر اس وقت میں نماز اس کا وقت آ جائے تو وہ اس پر نماز فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب بچے کا کیا حکم ہے، یعنی بالغ نہ ہو تو وَيَلْزِمُ وَلِيُّ الصَّغِيرِ أَن يَأْمُرَهُ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ 7 سنین۔ اچھا، بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا کہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اب اس کو عادی کرنا چاہیے، کیونکہ نماز امپورٹنٹ ہمارے جس کا اللہ بار بار ہمیں کہہ رہا ہے تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب وَلْيَهْتَمَّ بِهَا وَيَتَمَرَّنَ عَلَيْهَا وَلِيُكْتَبْ لَهُ وَلِيِّهِ الاجر اذا صلی، اور جب وہ نماز پڑھے گا تو اس کا اجر جو والدین ہوں گے جو اس کو کیئر کریں گے تو اس کو ثواب جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے آتے ہیں، اب یہ ہے کہ جائے اور وہ بڑا ہو جائے اور وہ اب بھی تھوڑا بالغ ہو چکا ہے اور اب 10 سال یا 14 سال کا ہو چکا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس کے ساتھ اس کا ایک خاص طریقے سے اس کو نماز کی طرف آپ ڈائیورٹ کرے، یہ نہیں کہ آپ اس کے اوپر تشدد کرے یا اس کو ایسی طریقوں پر مارے کہ وہ پھر نماز کیا کہ وہ خدا کو نام بھی نہ لینا پسند کرے، ٹھیک ہے۔ تو طریقے سے بچوں کو نماز کا، اور نماز سے پہلے آپ اس کو یہ بھی بتائیں کہ نماز کس طرح کرنی چاہیے اور نماز کیوں ضروری ہے، تو
تو یہ سینس ہونی چاہیے اس میں. جس وقت آپ اس کو نماز سکھا رہے ہیں اسی وقت آپ کو بہت ساری معاشرتی مسائل بھی سکھائے. یعنی اس نماز کے اندر کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو خدا دلاتی ہے، اور خدا جب آپ کو یاد رہے گا تو خدا چونکہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے، وہ ایک ایسی ذات ہے جو کہ ہمیں اعتدال کا حکم دیتا ہے. تو خدا کے ساتھ یہ صفات جڑی ہوئی ہے، اور جب خدا یاد رہے گا تو یہ صفات ہمارے اندر ہمارے ذہنوں میں یاد رہے گی، اور جب یہ صفات ہمارے ذہنوں میں یاد رہے گی تو یہ صفات ہمارے دل میں اور ہمارے جسم میں یاد رہیں گے. اور جب ہمارا دل اور ہمارا جسم ان صفاتوں پر چلے گا تو ہمارے یہ جوارح، یہ ہاتھ اور اعضاء، یہ سارے ٹھیک علماء نے بیان کی ہے. تو نماز سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ بات بھی بچوں کو سکھائے اور خود بھی اس کو سیکھ لے. آگے تو ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا، ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، نماز کو وقت معین کے ساتھ پڑھے. اس سے آگے پیچھے ہو جائے تو یہ نماز کیا ہے؟ یہ پھر نماز نہیں، یہ پھر قضا کبھی ہو جاتی ہے. اور اگر آگے ہو جائے تو پھر یہ کیا ہے؟ آپ نے چونکہ ابھی اس کے وقت داخل نہیں ہوئی ہے تو اس کو آپ نے آگے نہیں لے جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس میں یہی بات ہو رہی ہے. اچھا، آگے آئیے. اچھا، لباس کو کسی حالت میں چھوڑنے کا حکم ہمیں نہیں ہے. چاہے آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے، عذر ہے، تو عذر کے لیے کچھ شرطیں ہیں، وہ آپ پر لاگو ہو سکتے ہیں. آپ تیمم کریں، بے شک تیمم سے نہ ہو سکے تو آپ پھر تیمم کر کے آپ اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھے. لیکن نماز یعنی اللہ کی یاد آپ نہ بھولے کبھی بھی. ٹھیک ہو گیا؟ نماز ہمیشہ کے لیے. اچھا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، وَمَن تَرَكَ الصَّلَاةَ تَهَاوُنًا أَوْ قَصْدًا، جس نے صلاۃ چھوڑ دیا، نماز جو تہاونا او قصدًا، بالکل قصدن اس نے چھوڑ دیا، کفر علی الصحیح، تو بہت سارے علماؤں کی نزدیک اس نے کفر کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حدیث جو انہوں نے نقل کیا، بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، یعنی شرک اور کفر، آدمی اور شرک اور کفر کے نزدیک درمیان میں کیا فرق ہے؟ نماز کا. کہ آدمی جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ نماز پڑھے گا اور مشرک کافر نہیں پڑھے گا، یہی فرق ہے. تو پھر جب آپ اسلام کے بنیادی رکن نہیں قبول نہیں کرتے تو پھر آپ مسلمان ہی کیوں ہیں؟ تو یہی وجہ ہے کہ اٹس ویری امپورٹنٹ. تو اپنی نمازوں کا خیال رکھ کے سی یو ان نیکسٹ لیکچر. انشاءاللہ وی ول ڈسکس شروط الصلاۃ. تھینک یو.